اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریف رب تعالیٰ کے لیے جو خالق و مالک ہے۔ درود و سلام پیارے آقا کریم رؤوف الرحیم خاتم النبیین رحمۃ للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ان کی آل اور ان کے اصحاب پر۔ ناظرین کرام، پروگرام ہم اور ہمارا اسلام علامہ اکاڑوی کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سید حماد حسین۔ الحمدللہ رمضان المبارک کی یہ باسعادت گھڑیاں ہیں، اور اس میں دین سیکھنے سکھانے کے اس عمل میں یہ ہمیں سعادت حاصل ہوئی ہے کہ ٹی وی 1 پہ یہ پروگرام پیش کریں۔ اور آج جس موضوع پہ ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں، یقینی طور پر مومن کے لیے بہت اہم ہوتا ہے، اور ان سے محبت، ان سے عقیدت ایک لازمی جز ہے۔ جی ہاں، آج ہم ذکر کریں گے چوتھے خلیفہ امیر المومنین داماد رسول یعنی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے۔ آپ کا آج یوم شہادت بھی ہے، اور اس حوالے سے دنیا بھر میں آپ سے عقیدت رکھنے والے، محبت رکھنے والے تمام مسلمان آپ سے عقیدت رکھتے ہیں، اور آج کے دن خاص طور پہ ایصال ثواب کرتے ہیں، آپ کا ذکر کرتے ہیں، آپ کی شجاعت کا، آپ کے علم کا، آپ کی حکمت کا، تمام معاملات کے اوپر آنے والی نسل کو سکھایا جاتا ہے کہ کیا تھے ہمارے اسلاف۔ اور اس سلسلے میں اس موضوع پر جو شخصیت گفتگو کریں گے میرے ساتھ، یقینی طور پر ایسے اہم موضوعات پہ گفتگو کرنے کے لیے جو شخصیت ہوتی ہے اس کی بھی بہت اہمیت ہوتی ہے، اور اس کے حوالے سے ذکر کرنا، اس کا حق ادا کرنا یہ بھی ضروری ہوتا ہے۔ تو میرے ساتھ موجود ہیں خطیب اعظم پاکستان مولانا محمد شفیع اکاڑوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے فرزند اور جانشین حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر کوکب نورانی اکاڑوی صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، اور تمام ناظرین و سامعین کو بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علامہ صاحب، آج جو ٹاپک ہے وہ خلیفہ ہے، یعنی ہمارے چوتھے خلیفہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے امیر المومنین، اور یقینی طور پہ آج کے دور میں صحابہ سے محبت، خلفائے راشدین سے محبت، ان سے عقیدت، ان سے محبت اور ان کا ادب احترام بہت ضروری ہے۔ تو ایسے ایام جبکہ آج ان کا یوم شہادت بھی دنیا بھر میں منایا جا رہا ہوگا 21 رمضان المبارک کے حوالے سے، تو آج کے دن ہم کوشش کریں گے کہ آپ کا مختصر تعارف پہلے پیش کریں، قبول اسلام آپ کا پیش کریں، اور پھر اس کے بعد شہادت تک اس معاملے کو لے کے جائیں۔ تو سیدنا علی کے حوالے سے آپ کے جو تعارف۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ ہمارے دین اسلام میں شرف کے معنی بزرگی، کوئی درجہ جب شمار ہوتا ہے تو ایمان کے حوالے سے ہوتا ہے۔ بالکل۔ جس کسی کو جو بھی شرف ہم ذکر کریں گے تو ایمان بنیاد ہے۔ سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا جب میں نام لیتا ہوں تو امام المشارق والمغارب، اسد اللہ الغالب، باب مدینہ علم و حکمت، شہنشاہ ولایت، فاتح خیبر، ساقی کوثر، کیا بات۔ اور اخر رسول، زوج البتول، امیر المومنین، امام المتقین، سیدنا حضرت علی ابن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ورضی اللہ تعالی عنہ۔ ان کی پیدائش کا ایک واقعہ کہ ان کی والدہ ماجدہ ہیں حضرت سیدہ فاطمہ بنت اسد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی ہے۔ ان کے والد جناب ابو طالب، ان کا نام عبد مناف لیا جاتا ہے۔ یہ کعبۃ اللہ میں پیدا ہونے کی ایک روایت کہ ان کی والدہ وہاں تھیں، یہ ایک روایت بیان کی جاتی ہے، مگر اصل شرف ان کا جو عزت ہے وہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں، اللہ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دنیا و آخرت میں اپنا بھائی فرمایا ہے۔ سابق الاسلام ہے، یعنی اسلام لانے والے پہلے افراد میں۔ اللہ، کچھ تو کہتے ہیں کہ حضرت سیدہ ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد سب سے پہلے یہی اسلام لائے۔ ویسے جو ترتیب کی گئی وہ یہ کہ خواتین میں حضرت سیدہ ختیجہ، مردوں میں حضرت ابو بکر، کم سن افراد میں حضرت علی، اور آزاد کردہ غلاموں میں حضرت زید رضی اللہ عنہم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں پرورش پائی۔ ان کے والد کثیر العیال تھے، یعنی ان کے بچے زیادہ تھے، اور مالی حالات ان کے کوئی بہت زیادہ نہیں تھے،
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے پاس رکھ لیا تھا، ایک حضرت جعفر نے رکھ لیا دوسرے، تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں پرورش پا رہے ہیں۔ 8 برس کی یا بقول بعد 10 برس کی عمر ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں، تو سابق الاسلام بھی ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی نماز پڑھائی حضرت خدیجہ کو اور حضرت علی کو، تو نماز پڑھنے والوں میں بھی پہلے وہ بھی شمار ہو گئے، نسب بھی معلوم ہو گیا، خاندان وہی ہے، نبی کریم کی قرابت ہے رشتے میں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ان کے بعد جو ان کے لیے ارشادات ہیں وہ واضح کرتے ہیں۔ اگر میں فضائل بیان کروں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے جو کچھ فرمایا وہ ایک تفصیل آئے گی۔ بالکل ابتدا میں یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے ساتھ رہے ہیں ابتدا سے، تو اب آپ اندازہ کریں کہ اعلان نبوت کے بعد ان کی وہ عمر ہے جس کو سمجھداری کی عمر کہنا شروع کریں گے، تو صبح و شام دن رات سب کچھ وہی دیکھتے ہوئے پروان چڑھ رہے ہیں۔ بالکل ہم صاحب، اور اس کی یقینی طور پہ اس کے جو شرف ہے یہ تو کسی اور شخص کو حاصل بھی نہیں ہوا۔ آگے کا ہم ذکر کریں گے بریک کے بعد کہ کیا معاملات ہوئے قبول اسلام، اور اس کے بعد حضور علیہ السلام کے ساتھ اسلام کی ترویج و اشاعت میں آپ کا کردار۔ ناظرین کرام، آج ذکر ہو رہا ہے امیر المومنین سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے حوالے سے، اور آپ کا یوم شہادت کے حوالے سے، آپ کی شجاعت، آپ کے علم و حکمت اور دین اسلام کے لیے جو قربانیاں دیں، اس کے لیے جو معاملات کیے، ترویج و اشاعت کے لیے آپ کی جو خدمات ہیں اس کو اجاگر کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور پروگرام ابھی جاری ہے، بریک کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں اور یہیں سے موضوع کو کنٹینیو کریں گے۔ جی ناظرین کرام، بریک کے بعد دوبارہ حاضر خدمت ہیں، اور ذکر ہو رہا ہے امیر المومنین چوتھے خلیفہ سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے حوالے سے، آپ کے فضائل و مناقب کے حوالے سے اس سیگمنٹ میں ہم ذکر کریں گے اور کوشش کریں گے جاننے کی کہ آپ کے فضائل و مناقب سے کس طرح ہم فیضیاب ہو سکتے ہیں اور سن کے اس کو اپنی زندگیوں میں کس طرح جو ہے اپنا سکتے ہیں۔ ہم سب حضرت علی کے حوالے سے بڑے فضائل و مناقب ہیں، باب العلم، اور بہت سارے معاملات ہیں کہ جس کو ایک مومن سن کے نا اس کا دل خوش ہونے لگ جاتا ہے اور آپ سے محبت بڑھتی ہے، تو اس حوالے سے کیا فرمائیں گے؟ بنیادی طور پر مولا کائنات سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم وہ ہستی ہیں کہ جتنے فضائل قرآن کریم میں اور احادیث میں صحابہ کے بیان ہوئے ان میں شامل ہیں، بالکل اسی طرح اہل بیت کے جتنے بیان ہوئے ان میں شامل ہیں، سبحان اللہ، ایمان والوں کے جتنے بیان ہوئے ہیں ان میں شامل ہیں، تقوی والوں کے جتنے بیان ہوئے ہیں ان میں شامل ہیں، تو وہ فضائل کا مجموعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بڑی شان عطا کی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، قربت، قرابت کی وجہ سے۔ ایک بات خاص طور پہ کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان علی منی وانا منہ وہو ولی کل مؤمن، بے شک علی مجھ سے ہیں، میں علی سے ہوں، اور علی ہر مومن کے ولی ہے۔ کیا بات، سبحان اللہ۔ علی مجھ سے ہیں، میرے گھر والوں سے ہیں، میرے خون سے ہیں، میری قرابت سے ہیں، یا میرے ہیں۔ میں علی سے ہوں، علی سے جو کمال ظاہر ہو رہا ہے وہ میرا ہے، ٹھیک، میری وجہ سے ہے، اور علی ہر مومن کا ولی ہے، ہر مومن کا ولی کہتے ہیں مددگار کو، دوست کو، پیارے کو۔ تو اب حضرت علی کی ذات کسوٹی بن گئی ہے، اللہ، معیار بن گئی ہے کہ جو ان سے محبت رکھتا ہے، جو ان کا ولی مانتا ہے وہ مومن ہے، کیا بات، اور جو ان کو ولی نہیں مانتا وہ اپنے ایمان کو ثابت نہیں کر سکتا۔ ایک بات، دوسرا مشکات شریف میں روایت موجود، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے علی کو برا کہا، گالی دی، غلط لفظ کہا، اس نے مجھے دی، اللہ، مجھے برا کہا۔ یہ بہت بڑی بات ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر ایک فرمان نبی پاک کا کہ اے علی تجھ سے محبت رکھے گا مومن
اور تجھ سے بغض رکھے گا منافق۔ بالکل۔ تو اس زمانے میں حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی ذات بن گئی تھی ایسی کہ جاننا ہوتا تھا کہ کون مومن ہے تو ذکر علی کر کے دیکھو، اللہ اکبر، اگر کیا چہرہ بات، کھل سبحان جائے، اللہ۔ خوش ہو جائے تو سمجھ لو مومن ہے، اور اگر کوئی اس کے بل پڑ رہے ہیں تو سمجھ لو مومن نہیں ہے۔ یہ اور پھر ان کا وہ جو غدیر خم پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے ان کا ہاتھ پکڑ کے فرمایا من کنت مولاہ فعلی مولا، جس کا میں مولا ہوں، مددگار ہوں، دوست ہوں، پیارا ہوں، علی بھی اس کا مددگار، دوست اور پیارا۔ تو سب صحابہ بھی ان کو مولا کہتے تھے، اللہ، کیونکہ حضور نے ان کے لیے فرما دیا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کے علی بھی مولا ہے۔ تو سب صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مولا مانتے تھے، وہ حضرت علی کو مولا، اسی لیے ان کو مولائے کائنات کہا جاتا ہے کہ وہ ہر مومن کے مددگار ہے۔ فضائل بے شمار، مناقب بے شمار، ان کے علم کے حوالے سے جو مشہور حدیث کہ انا دار الحکمت و علی بابوہا، یہ اصل الفاظ ہیں۔ دوسرے الفاظ ہیں انا مدینۃ العلم و علی بابوہا، کہ میں حکمت کا گھر ہوں، علی اس کے دروازہ، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کے دروازہ۔ تو جس نے آنا ہو شہر میں وہ دروازے سے آئے۔ تو حضور اکرم کے فیضان سے اتنا رتبہ ملا ہے، نسبت قرابت حضور کی اس سے یہ شان ملی ہے کہ وہ اتنی شان والے۔ اور جب میثاق مدینہ، اس کے بعد مواخات، حضور نے ایک مہاجر اور ایک انصاری کو آپس میں بھائی بنا دیا۔ حضرت علی کا نام نہ لیا، وہ ایک طرف کھڑے ہو کے رونے لگ گئے۔ تو حضور خود ان کے پاس آئے، کیوں رو رہے ہو؟ جی آپ نے سب کو بھائی بنا دیا، مجھے نہیں بنایا کسی کا بھائی۔ تو فرمایا انت اخی فی الدنیا والآخرہ، تو دنیا و آخرت میں میرا بھائی ہے۔ کتنا شرف بخشا۔ پھر یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اور پہلے نبیوں کی امت کے اولیاء کے بھی سردار ہے، اسی لیے ان کو شہنشاہ ولایت، یعنی جو ان کو ولی نہیں مانتا خود ولی کہاں سے ہوگا؟ خود متقی اور مومن ہونے کا دعویٰ کہاں سے کرے گا؟ تو یہ سب کے ولی ہیں، کیا بات، العطائے رسول، عطائے الہی سے۔ اور ان کا فرمان ہے کہ میرے بارے میں دو گروہ ہلاک ہوں گے، ایک مجھے حد سے بڑھائے گا، ایک میری شان سے گھٹائے گا۔ تو جو حد سے بڑھائے گا وہ بھی راہ حق سے ہٹ جائے گا، جو گھٹائے گا وہ بھی ہدایت اور حق کی راہ سے ہٹ جائے گا۔ میرے بارے میں بہتر کون ہیں؟ جن کا حال درمیانہ، نہ مجھے میری شان سے بڑھائیں گے نہ میری شان سے گھٹائیں گے۔ تو یہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم وہ ہستی ہیں۔ اور پھر میں یہ کہوں کہ حسنین کریمین کے بابا ہیں، حالانکہ حسنین کریمین کا جب نسب بیان ہوگا وہ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا سے حضور کی طرف چلا جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ شرف بخشا۔ اہل بیت میں بھی شامل ہیں، پنجتن پاک میں ان کا نام بھی آتا ہے۔ اب ہم چاروں خلفاء کے نام لیں ان میں بھی موجود ہیں، ہم پنجتن پاک کے نام لیں ان میں بھی موجود ہیں۔ کیا بات، سبحان اللہ۔ علامہ صاحب بریک کے بعد میری کوشش ہوگی ہم ذکر کریں کہ مولا کائنات کے بچپن سے ایمان، یعنی مشرف اسلام ہونے کے بعد سے لے کر اور بالکل آخری شہادت تک اسلام کے لیے کھڑے رہے، اسلام کے لیے لڑتے رہے، اسلام کی ترویج کے لیے کام کرتے رہے، یعنی اپنی پوری زندگی نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی شریعت کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے دی۔ اور یہ ایک واحد شخصیت ہیں جو انہوں نے حضور کے ساتھ اتنا بڑا طویل عرصہ گزارا، اور اپنی بچپن سے جوانی کے بعد خلافت تک، تو ان کے اس احوال کے حوالے سے بھی ذکر کرتے ہیں کہ اس میں کیا کیا معاملات ہوئے۔ ناظرین کرام، یقینی طور پر سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے حوالے سے ذکر کرنا ایک مومن کے لیے خوش قسمتی ہوتی ہے، اور آپ سے محبت رکھنا، عقیدت رکھنا ایمان کی کسوٹی بھی ہے، اور اس پہ ہمارا ذکر جاری و ساری ہے۔ اور ایک بریک کی جانب چلتے ہیں، بریک کے بعد جب پھر حاضر ہوں گے تو یہیں سے اپنے موضوع کو کنٹینیو کریں گے۔ جی ناظرین کرام، بریک کے بعد دوبارہ حاضر خدمت ہیں۔ ذکر ہو رہا ہے مولا کائنات چوتھے خلیفہ امیر المومنین سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آپ کے فضائل و مناقب بھی بیان کیے۔ آپ اس سیگمنٹ میں ہم کوشش کریں گے قبول اسلام سے اور شہادت تک کا سفر، نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ شجاعت
کے ساتھ لڑتے رہنا اسلام کے لیے، علم و حکمت سے دوسروں کی رہنمائی کرنا، اور ساتھ ساتھ دین اسلام کی ترویج و اشاعت کے لیے اپنا جو بھرپور کردار ادا کیا بچپن سے جوانی اور جوانی سے شہادت تک، اس حوالے سے علامہ صاحب سے پوچھیں گے۔ جی علامہ صاحب کیا فرمائیں گے؟ جی، بنیادی طور پر جب بھی ہم کسی ہستی کا ذکر کرتے ہیں، ولادت کا ذکر ہو گیا، خاندان کا ذکر ہو گیا، اس کے بعد پروان چڑھنے کا ذکر، مولا کائنات کے بارے میں یہ تو پتہ چل گیا کہ نبی پاک کے پاس پرورش پائی۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابتدائے اسلام جو دعوی نبوت کے بعد حالات ہیں، جس کسی نے وہ پڑھے ہیں یا جس کسی نے سنے اس کو پتہ ہوگا کہ وہ آسان دن نہیں تھے، بالکل اور اس میں کتنی تکلیفیں اٹھائی ہیں صحابہ کرام جو ایمان لے آئے تھے۔ حضرت علی کم سن ہونے کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔ ان کے والد ابو طالب بھی تھے، لیکن یہ جیسے کہہ دیں کہ پوری اپنی جی جان سے فدا ہونا، مشاکل میں، مشاغل میں، مسائل میں کسی جگہ ساتھ نہیں چھوڑ رہے۔ وفاداری کی بھی مثال، جانثاری کی بھی مثال۔ وقت نہیں ہے، میں واقعات پیش کرتا۔ اب سیدنا صدیق اکبر کا ذکر کریں کہ انہوں نے عشق میں، جانثاری میں، وفاداری میں اور نبی کی پیروی میں کیا کیا۔ فاروق اعظم نے شان پا کر عدالت میں کیا کیا، اس حضرت عثمان غنی نے سخاوت میں کیا کیا، مولا علی نے علم و حکمت، شجاعت کس باب میں کیا نہیں کیا۔ ان کے اگر دیکھا جائے، سیاسی دیکھیں، اخلاقی دیکھیں، معاشی دیکھیں، معاشرتی دیکھیں، تمام میں سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم جس جنگ میں جاتے ہیں ہیرو رہتے ہیں۔ کیا بات، بدر میں تقریباً 30 افراد کو قتل کرنے والے حضرت علی ہیں۔ اللہ حالانکہ ابھی آپ کا اٹھان ہے، وہ ابتدائی زمانہ، مگر حضرت علی نے جہاں بھی اپنا کردار پیش کیا ہے ایک مثال ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینا، ڈٹے رہنا، ثابت قدمی اور پوری طرح اپنے کردار کو نمایاں کرنا۔ علم و حکمت کا حال یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سینے پر اپنا دست مبارک پھیرا۔ نبی پاک کا ہاتھ ویسے ہی لگ جائے، لیکن حضور خاص طور پر پھیر رہے ہیں، تو اللہ کی دعا کی اس کے دل کو ہدایت اور نور عطا فرما۔ حضرت علی فرماتے ہیں اس کے بعد مجھے قسم ہے اللہ کی کہ مجھے کبھی کسی فیصلہ کرنے میں ذرہ بھر بھی شبہ نہیں ہوا۔ اللہ، یعنی وہ حضور کے علوم کا گنجینہ بن گئے تھے، اور وہ شخص جو اعلان کرے کہ مجھ سے جو سوال کرو گے میں جواب قرآن سے دوں گا، سبحان اللہ، مجھ سے پوچھو، یہ اتنا بڑا دعویٰ کون ہے جو کر سکتا ہے؟ جس کے پاس نبی کی عطا ہوگی وہی کرے گا۔ چنانچہ لوگوں نے پوچھے سوال، انہوں نے جواب دیے، اور ان کے علم و حکمت کے حوالے سے کتنی آیات ان کی شان میں ہیں، اور اہل بیت کے فضائل کے حوالے سے دیکھی جائے تو میں یوں کہوں گا کہ حضرت علی تمام صحابہ میں ہمیں ایک منفرد شان نظر آتی ہے۔ بے شک، یہ کہ سارے صحابہ کے ساتھ پیار بھی ہے، اور سارے صحابہ میں رہ کے اپنی انفرادی شان بھی ہے۔ بالکل، یہ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم۔ اور حضور کے پاس تلوار تھی ذوالفقار، وہ دندانے بنے ہوتے ہیں، اس کو فقار، حضور نے ان کو عطا کی۔ تو بدر میں یہ آواز لگتی تھی، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، علی جیسا جوان کوئی نہیں، ذوالفقار جیسی تلوار کوئی نہیں۔ کیا بات، اور خیبر فتح کرنا، کتنے علاقے حضور نے ان کو بھیجا، دوسرے علاقوں میں جج بنا کر بھیجا، وہ واقعات لیے جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کی رات آپ کے بستر پہ لیٹنا، کتنی بڑی قربانی ہے وہ، اور کہتے ہیں اس رات جیسی نیند کبھی نہیں آئی، کیونکہ حضور نے فرما دیا تھا صبح اٹھنا کیا بات، اور امانتیں لوٹا کے آ جانا۔ تو ایمان اور یقین بھی دیکھیں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دینے والے، اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں کے حلقے میں جو پانی جمع ہوا تھا وہ پی لیا، فرماتے ہیں سارا علم اسی کی برکت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، خیبر میں ایک شخص تھا جس کا نام تھا مرحب، وہاں 1000 آدمی سے زور لگاتا تھا، اتنا بڑا وہ جنگجو اور بہادر۔ وہ خیمے کے اندر، اس میں قلعے کے اندر تھا، یہ لوگ قلعے کے باہر تھے۔
لوگوں نے کہا جب تک اندر نہیں جائیں گے فتح نہیں ہوگی. حضور نے فرمایا میں کل جھنڈا ایک شخص کو دوں گا. نشانی کیا بتائی؟ اللہ اور اس کے رسول سے پیار کرنے والا ہے, اللہ اور اس کا رسول اس سے پیار کرنے والے. صحابہ کو تو رات گزارنی مشکل ہو گئی, کون خوش نصیب ہوگا, سب یہی تمنا کر رہے تھے ہمارا نام. حضور نے فرمایا این علی ابن ابی طالب. انہوں نے کہا ان کی آنکھوں میں آشوب ہے. نبی پاک نے لعاب دہن ڈالا, آنکھوں میں آنکھیں ٹھیک ہو گئی, جھنڈا دیا, وہ گئے. صحابہ نے کہا جب تک اندر نہیں جائیں گے تو قلعے کا دروازہ جس کو 40 آدمی ہلا نہیں پا رہے, حضرت علی نے ایک ہاتھ سے توڑ دیا اور اس کو ڈھال بنا لیا. اندر گئے, میں مختصر کر کے سنا رہا ہوں. وہ مرحب سامنے آ گیا, اس نے کہا قد علمت خیبر انی مرحب, پورا خیبر جانتا ہے میرا نام مرحب ہے. حضرت علی جواب دیتے ہیں انا الذی سمتنی امی حیدرہ, میں وہ ہوں کہ میری ماں نے ہی میرا نام شیر رکھا ہے, حیدر رکھا ہے. وہ سر سے لے کر پاؤں تک اتنا بہادر ہونے کے باوجود لوہے میں غرق تھا. خود پہنا جاتا تھا, یہ لوہے کا رنگ اوپر سے کھلا ہوتا, پگڑی باندھی, اس پہ خود رکھا, پھر پگڑی باندھی, پھر خود رکھا تاکہ تلوار چلے تو سر کو کوئی نقصان نہ ہو. 2 خود پہنے ہوئے اور پورا لوہے میں غرق. حضرت علی نے ایک وار کیا اور اس کے دونوں خود کٹے, اس کا جسم کٹا, اس کا گھوڑا کٹا, 2 ٹکڑے کر کے رکھ دیا ایک ہی وار میں. وہ پورے خیبر میں شور مچ گیا, یہ کون جوان ہے جس نے مرحب جیسے بہادر کے ٹکڑے کر دیے؟ وہ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم. بہادری کے یہ واقعات, اور فاقہ کرتے, سوکھے ٹکڑے کھاتے ہیں. مولا علی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے, ساری رات سارا دن عبادت کرتے. یعنی آپ ایک طرف دیکھیں, یعنی یہ کوئی مرغن غذائیں ہیں, کچھ نہیں. یعنی عید کے دن آپ سوکھا ٹکڑا گھٹنے پہ توڑ کے کھا رہے ہیں. لوگوں نے کہا جی عید کا دن, خوشی کا دن ہے, اور آپ یہ فرمایا ہمارے لیے ہر دن وہ عید کا ہوتا ہے جب ہم گناہ نہیں کرتے. یہ اشارہ تھا کہ تمہاری تو آج عید ہے, ہماری تو روز ہی عید ہوتی ہے. وہ مولا کائنات, آپ نے جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا گیا تو بلوائیوں نے مدینہ منورہ کو چاہا تھا کہ یہاں پر جھگڑے فساد کریں, تو شہر نبی کو سے روکنے کے لیے آپ نے دارالخلافہ کوفہ منتقل کر دیا تھا. وہاں تشریف لے گئے تھے, 4 سال یا کچھ عرصہ اپنے خلافت کے فرائض انجام دیے. سخت ترین مسائل تھے, سخت ترین, یعنی مسلمانوں کو لڑوانے کے لیے بہت سی سازشیں یہود و نصارہ نے کر رکھی تھی. ابن ملجم, اس کا نام عبد الرحمن تھا لیکن ابن ملجم کہتے ہیں, اس نے قسم کھائی ہوئی تھی. یہ پہنچا, آپ اس کو دیکھتے تھے, فرماتے تھے ارید حیاتہ و ارید قتلی, وہ میں اس کی زندگی چاہتا ہوں, وہ میرا قتل چاہتا ہے. تو لوگوں نے کہا مارتے کیوں نہیں؟ فرمایا اس نے جرم نہیں کیا, کیسے ماروں؟ ارادہ رکھتا ہے نا, جرم تو کیا نہیں ہے. تو اس شخص نے آپ پر وار کیا تھا. آپ گھر سے نکلے تھے امام حسن کے گھر سے, تو آپ کی عادت تھی الصلاۃ الصلاۃ پکارتے ہوئے مسجد جاتے تھے. کوئی سیکیورٹی نہیں ہے, کوئی سلسلے نہیں ہے, سادگی کی زندگی ہے, اور کتنی بڑی شان ہے. یہ طاق میں تھا, اس نے آپ پر پیچھے سے وار کیا. کچھ کہتے ہیں مسجد کے دروازے پر اور کچھ کہتے ہیں محراب میں. اس نے وار کیا اور حضور نے پہلے فرما دیا تھا, ایک وہ شخص بدبخت تھا جس نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی ٹانگیں کاٹی تھی. دوسرا وہ شخص بدبخت جو اے علی تیرے سر پر تلوار مارے گا اور تیرا چہرہ خون سے رنگین ہو جائے گا. تو اس ابن ملجم نے وار کیا. حضرت علی اس حالت میں بھی فرماتے ہیں دیکھو عدل کرنا اس کے ساتھ. لوگوں نے اس کو آگ لگا دی, لوگ جذبات میں تھے, آگ لگا دی. اس کے بعد آپ 3 دن ظاہری حیات میں رہے اور 21 رمضان کو آپ اس دنیا سے پردہ فرما گئے. لیکن آپ نے اس پورے دور میں, اپنے دور خلافت میں, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ, یعنی 8 سال کی عمر سے لے کے 63 برس تک دیکھیں آپ تو حضرت علی چھائے ہوئے نظر آتے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. بے شک علامہ صاحب آپ نے بڑی بہترین انداز میں جو ہے شروع سے آخر تک اور شہادت تک کا جو ہے بیان فرمایا. اگلے سیگمنٹ میں اسی موضوع کو یہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں. ناظرین کرام, ذکر ہو رہا ہے خلیفہ رابع حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے حوالے سے, آپ کی شہادت کے حوالے سے, آپ کے فضائل و مناقب کے حوالے سے.
اور یہ ذکر یہیں سے کنٹینیو کریں گے بریک کے بعد. چلتے ہیں بریک کی جانب. السلام علیکم. جی ناظرین کرام، بریک کے بعد دوبارہ حاضر خدمت ہیں، اور آج ذکر ہو رہا ہے امیر المومنین سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، آپ کی شہادت کے حوالے سے، آپ کے مقام و مرتبہ، فضائل و مناقب کے حوالے سے. آپ سے محبت، الفت اور عقیدت ایک مومن کے لیے امتیاز ہے اور اس کے لیے باعث سعادت بھی ہے. اور میرے ساتھ موجود ہیں علامہ ڈاکٹر کوکب نورانی اکاڑوی صاحب. یقینی طور پہ ایسے موضوعات پر بہترین شخصیت ہیں ذکر کرنے کے لیے جہاں محبت کی بات ہو، عقیدت کی بات ہو. علامہ صاحب، ہم نے ذکر کیا شہادت تک کے معاملات. اگر صحابہ کے ساتھ آپ کے معاملات بہترین، حضرت سیدنا صدیق اکبر سے آپ کے تعلقات، سیدنا عمر کے ساتھ تعلقات، سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے ساتھ تعلقات، یعنی بہت سے مقامات پر تو ایسے لوگوں نے جیسے یعنی کہا کہ بھائی انہوں نے کیا کیا، تو آپ فرما رہے ہیں کہ میں ان کا مشیر تھا. آپ اپنے بچوں کے نام بھی ان کے نام کے ساتھ رکھتے ہیں. تو آج کے دن جب کہ ان کی شہادت کا دن ہے، تو مسلمانوں میں آپس میں محبت پیدا کرنے کے لیے سیدنا علی سے ہی کیوں نہ ہم ہدایت پائیں کہ کیسی محبت آپس میں تھی ان کی، کہ صحابہ کے ساتھ ان کے تعلقات اور ان کے معاملات کیسے رہے؟ آپ کی زوجہ محترمہ حضرت اسماء بنت امیس ہیں. وہ کس کی بیوہ ہے؟ سیدنا صدیق اکبر کی. اللہ. بچوں کے نام الگ رکھے، ابو بکر، عمر، عثمان. بڑا مشہور واقعہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ حجر اسود کو بوسہ دیتے ہیں. حضرت عمر خلیفہ وقت بھی ہیں، امیر المومنین بھی ہیں، 44 ملکوں کے فاتح بھی ہیں. اللہ. بوسہ دے کے کہتے ہیں اے حجر تو پتھر ہے، نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان. بے شک. میں اس لیے چوم رہا ہوں کہ تجھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چوما. مولا علی پاس موجود ہیں، ساتھ موجود ہیں. عرض کی امیر المومنین یہ نفع دے گا. میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے اس کو 2 ہونٹ ملیں گے. یہ قیامت کے دن گواہی دے گا کس نے کس نیت سے اسے چوما. اللہ. فائدہ پہنچائے گا. تو حضرت عمر آگے سے کیا کہتے ہیں؟ اللہ نہ کرے کوئی ایسا وقت آئے کہ ابو الحسن میرے ساتھ نہ ہو. اللہ. ابو الحسن کنیت ہے حضرت علی کی. کے حوالے. یعنی اتنا پیار ہے آپس میں. امیر المومنین ہونے کے بعد ایک مرتبہ مسئلہ آ گیا تھا، 6 ماہ کے بعد ایک عورت نے بچہ جانا تھا. اس وقت بھی حضرت عمر نے فتویٰ دے دیا. حضرت علی نے فرمایا نہیں ایسا ہو سکتا ہے. پھر فرمایا اللہ نہ کرے کبھی کو وقت آیا ایسا کہ ابو الحسن میرے ساتھ نہ ہو، ورنہ یہ کہ عمر ہلاک ہو جائے گا. یہ پیار ہے ان کے درمیان. اور اتنا ہے کہ حضرت ابو بکر حضرت علی سے کہتے ہیں انہی ہاتھوں سے مجھے غسل دینا جن ہاتھوں سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تھا. اور اس کے علاوہ میں اگر روایت تلوار والا واقعہ جو سیدنا عثمان غنی نے، جی میں نے آپ کو سنایا تھا، اسی پروگرام میں سنا دیا تھا کہ زیرہ حضرت عثمان نے خریدی اور بعد میں تحفے کے طور پر پیش کر دی. اب یہ دیکھیں حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم داماد ہیں، تو حضرت عثمان بھی تو داماد ہیں. بالکل. ہم انہیں کیوں فراموش کریں؟ ان کو بھی تو مانے نا، وہ بھی تو نبی پاک کے داماد ہیں. تو ہم نے صحابہ اور اہل بیت میں جو محبت دیکھی ہے وہ محبت ہم سے چھینی جا رہی ہے، اس محبت کو بدلا جا رہا ہے، اور ہم نے ایسا نہیں ہونے دینا. یہ ہمارے ایمان کا امتحان ہے کہ ہم نے اسی پر قائم رہنا ہے، اسی سے ملت جو ہے مضبوط ہوگی، متحد ہوگی. حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کتنے سادہ ہیں. آپ دیکھیں آپ کا غلام تھا ایک قمبر، تھوڑے سے سکے ہیں آپ کے پاس، زیادہ نہیں. کپڑا لینے گئے، 2 چادریں لی، پہلے غلام سے کہا تم پسند کر لو. یہ نہیں ہے کہ میں یہ لے رہا ہوں دوسری پہلے تم پسند کر لو. یہ بھی دیکھیں امیر المومنین ہونے کے باوجود غلام سے کیسا سلوک ہے. اور یہ وہ ہے کہ جناب ان کے بارے میں مشہور یہ روحانی بات ہے، شاید سائنس والے اس کو نہ سمجھیں، کہ آپ ایک رکاب میں پاؤں رکھتے تھے، دوسری رکاب میں پاؤں رکھنے تک قرآن پڑھ لیتے تھے. اللہ ان کے لیے ٹائم میں اتنی برکت دے دیتا ہے. بالکل. یہ شاید سائنس والوں کو سمجھ نہ آئے، لیکن انہوں نے آج سیکنڈ کے بھی لمحے کر لیے ہیں. تو یہ بات پھر مولا کائنات سیدنا علی کے ارشادات، حکمت کے موتی،
ان کے اقوال جو پیش کیے جاتے ہیں، نہج البلاغہ جو آپ کے خطبات کا مجموعہ ہے، آپ اس میں دیکھیں فرماتے ہیں کسی کے پاس 4 پیسے آ جائیں اس کے 10 دشمن بن جاتے ہیں، جس کے پاس علم آ جائے اس کے 10 دوست بن جاتے ہیں۔ کیا بات، سبحان اللہ۔ آپ نے جو ارشادات فرمائے، پھر یہ کہ جب کہہ رہے ہیں، اور وہ بڑا مشہور واقعہ آپ کے لیے کہ جب بھی آپ سے پوچھا جاتا تھا کوئی سوال آپ قرآن سے جواب دیتے تھے، تو اس کے اتنے واقعات آگے لوگوں نے لکھے ہوئے ہیں۔ میں نے حضرت علی کی محبت کے حوالے سے صرف اتنی بات کرنی ہے کہ آج کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا ذکر کرنا شاید کسی ایک خاص گروپ کی علامت ہے۔ نہیں، بالکل میں یہ کہوں گا کہ حضرت علی کا ذکر ہر مومن کرے گا، اور وہ جو کرے گا وہ تمام صحابہ اور اہل بیت دونوں سے محبت رکھنے والا ہوگا، کیونکہ ایک ہدایت کے تارے ہیں اور ایک نجات کی کشتی نجم ہے۔ ناؤ ہے اطرت۔ جی، بالکل اعلیٰ حضرت نے جو کہا نا، اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہیں، اصحاب نجم ہیں اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ۔ تو دونوں کو ساتھ لے کر، دونوں کو اپنا رہنما بنا کر چلنا ہے ہم نے۔ میرے ذہن میں متعدد واقعات ہیں مگر مجھے آپ کے یہاں ٹائم کا پتہ نہیں، اس لیے میں اسی حساب سے۔ بالکل ہم سب یقینی طور پہ ہم نے اس سیگمنٹ میں یہی کوشش کی تھی کہ آپ آج کے جو مسلمان ہیں، مومن ہیں۔ ایک بات سناؤں آپ کو؟ جی جی بالکل۔ علم سکھانے کو کیا کہتے ہیں؟ مربی، تعلیم۔ تعلیم دینا۔ کیا کہتے ہیں؟ تعلیم دینا۔ تعلیم میں کتنے حرف ہیں؟ تے، عین، لام، یہ، میم۔ پہلا حرف کیا ہے؟ تے۔ آخری حرف کیا ہے؟ میم۔ کیا بن گیا؟ تم۔ باقی کیا رہ گیا؟ علی۔ لفظ تعلیم میں لفظ علی موجود ہے، علی کی تم میں جگہ ہو تو یہ ہے تعلیم۔ کیا بات، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جان علامہ صاحب ایک بریک کی جانب چلتے ہیں اور بریک کے بعد پھر کنٹینیو ہی موضوع کو یہیں سے کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، ذکر ہو رہا ہے امیر المومنین مولا کائنات سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی شہادت کے حوالے سے، آپ کے فضائل و مناقب کے حوالے سے، اور بریک کے بعد جو ہے دوبارہ اس موضوع کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے۔ چلتے ہیں ایک بریک کی جانب۔ بریک کے بعد حاضر خدمت ہیں ناظرین کرام۔ آج ذکر ہو رہا تھا یوم علی کے حوالے سے، فضائل و مناقب بھی بیان کیے گئے اور بہت سے واقعات جن سے آپ کے دلوں میں مولا کائنات کی عشق و محبت اور ان سے عقیدت کے جذبات اور ابھریں، یقینی طور پہ ایک مومن کے لیے تو رائے امتیاز بھی ہے۔ ناظرین، آخری عشرہ جو کہ شروع ہو چکا ہے اور اس میں بہت سے ایسے واقعات کے ساتھ ساتھ وہ رات بھی موجود ہے جو 1000 راتوں سے بہتر ہے۔ جی ہاں، شعبان قدر کے حوالے سے، اور جو ہے اس کی کیا اہمیت ہے اس عشرے کی، اور اس میں کیا کیا معاملات ہوں گے اور کرنے ہیں ہمیں۔ علم صاحب، آخری عشرہ۔ جی، رمضان کا پہلا عشرہ یعنی 10 دن رحمت کے، آپ تربیت میں آ جاتے ہیں رحمت کی، اس کے بعد پھر آپ 10 دن میں مغفرت کے اپنے آپ کو لائق بناتے ہیں۔ یہ آخری 10 دن جو ہیں یہ عتقم من النیران کے، آگ سے آزادی کے۔ روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جس کو ہمارے ہاں محاورے میں کمر کسنا کہتے ہیں، کہ اب سارے دنیا کے کام چھوڑ دینے ہیں اور اس عشرے میں پوری ہمت لگا کر رب کو راضی کرنا ہے۔ نبی کریم تو معصوم ہے، سید المعصومین ہے، امت کی تربیت صحابہ نے سیکھا اور پھر کیا۔ اعتکاف ہوتا ہے اس میں، اور 5 راتیں ہیں۔ دیکھیں شریعت نے ہمارے لیے انتظام، ایک رات جاگنا ہے تو پھر ایک رات آرام کے لیے دی، مسلسل نہیں ہے۔ اور یہ پورے 10 دن میں یہ جو، جس کو آپ لیلۃ القدر یا شب قدر کہتے ہیں، یہ گھومتی ہے۔ بالکل، ہو سکتا ہے یہاں تاخرات نہیں ہے لیکن کسی دوسرے ملک میں تاخرات ہے، تو یہ گھومتی ہے۔ معتکف تو پالے گا کیونکہ وہ تو بیٹھا ہی مسجد میں۔ اگر ہم عشاء اور فجر با جماعت پڑھ لیں گے تب بھی ثواب پالیں گے۔ اللہ اکبر، اتنا انعام، اور یہ 1000 مہینے سے بہتر۔ 1000 مہینے کے سال بنائیں تو 83 برس اور 4 مہینے بنتے ہیں۔ ہماری ایوریج عمر بھی نہیں ہے۔ اس میں 1 سیکنڈ عبادت کرنا پورے دن یعنی 24 گھنٹے مسلسل عبادت کرنے جیسا، اور یہ انعام ہے خاص اس امت کے لیے۔ بالکل، تو یہ آخری عشرہ، وہ تمام لوگ جنہوں نے سال بھر سستی کی ہے، غفلت کی ہے، انہیں دنیا بھول کے اس ایک عشرے میں اللہ کی اتنی عبادت کرنی ہے کہ وہ آگ سے آزادی حاصل کر لیں۔ کیا بات، اور میں سمجھتا ہوں مشکل نہیں ہے،
آسان ہے، بہت آسان ارادے کی دیر ہے. یقینی طور پہ. ہمارے ارادے میں بڑی قوت ہوتی ہے. ہم جب ارادہ کر لیتے ہیں تو اور اب تو جو لاک ڈاؤن کے معاملات ہیں اس پہ تو آپ کو ٹائم ہی ٹائم مل رہا ہے. اور پھر یہ نا بازار نہیں ہے آپ کے پاس، آفس شام نہیں ہے، پورا کوئی خالی اور ہوتا نہیں ہے، تو خود بھی اور بچوں کو عادت ڈال دیں، گھر والوں کو عادت ڈال دیں. زبان کی اندر آپ کی جو کوتاہیاں ہیں ان کو ٹھیک کر لیں. آپ اپنے دوسرے اگر بچوں کے ساتھ مل کے تربیت کا موقع نہیں ملا، انہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وفادار اور عاشق بنائیں. آپ ان کو سچا مسلمان بنائیں، خود اپنی بھی اصلاح کریں تو ایک ماحول بن جائے. اور پھر اللہ کی رحمت تو کہتی ہے ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل آئیں تو صحیح اس طرف. بہت شکریہ ہم صاحب. اور یقینی طور پہ اس پورے عشرے میں ہم کوشش کریں گے کہ ہر روز کچھ نہ کچھ اس حوالے سے ذکر کریں تاکہ اس کی اہمیت اور اجاگر ہو سکے. گفتگو میں مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. بہت شکریہ. بہت شکریہ علام صاحب. ناظرین کرام، یقینی طور پر یہ عشرہ ہمارے لیے مغفرت، رحمت اور بہت سے ایسے مواقع لائے گا کہ جس میں ہم اگر ایک لمحے بھی عبادت کریں تو رب تعالیٰ ہماری بخشش و مغفرت فرما دے گا. تو اپنی دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیے گا اور کوشش کیجیے گا کہ ان پروگرامز میں جو کہ ہم آپ کو تعلیم دینے کی کوشش کرتے ہیں اور کچھ باتیں پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں انہیں یاد کریں اور دوسروں تک پہنچائیں، اور اس سے ہمیں بھی ثواب ملے گا اور یقینی طور پر معاشرے میں بہتری آئے گی. جب تک کے لیے اگلے پروگرام میں جب تک ہم ایک نیا موضوع لائیں گے اور نئے موضوع کے ساتھ یہاں حاضر بھی ہوں گے علامہ صاحب کے ساتھ، جب تک کے لیے اپنے میزبان سید حماد حسین کو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.